السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنا بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، حفاظ اعظام، حاضرین مجلس، آج کا یہ اجتماع دراصل ہم مسلمانوں کے درمیان دینی شعور اور بیداری کو قائم اور باقی رکھنے کی ایک کوشش ہے، اور اتحاد ابناء سلفیہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ 15 دنوں پر اس طرح کے پروگرام کا انعقاد شہر اور مضافات کی مساجد میں کرتی رہے۔ آج سونارپورہ کی اس مسجد میں آپ نے ابھی مولانا محمد عبداللہ صاحب سلفی حفظہ اللہ سے تربیت النفس اور ریاضت النفس اور دل کی سلامتی اور اس کی طہارت اور تزکیہ کے کچھ طریقے سماعت فرمائے۔ حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، سب سے بہتر بناوٹ پر، اور اس احسن تقویم پر پیدا کرنے کے بعد اس کو خود اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرنے کی تلقین کی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہاری ذات کے اندر تمہارے لیے ہماری بہت ساری نشانیاں ہیں جو تمہیں اللہ کے شکر اور اس کی نعمتوں پر اس کے اظہار تشکر کے لیے مجبور کرتی ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو
یہ آنکھیں اگر اللہ بینائی سلب کر لے تو دنیا بے رنگ اور تاریک ہو جائے۔ یہ پاؤں اگر اللہ تبارک تعالیٰ یہ نعمت چھین لے تو ہم اللہ کے ان گھروں تک آنے سے مجبور ہو جائیں۔ یہ ہاتھ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے چھین لے تو ہم کسب عیش سے بھی اگر ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتے ہیں تو عاجز رہ جائیں۔ اور سب سے زیادہ اس عضو کی حفاظت اور اس پر اللہ کے شکر کی ضرورت ہے جو عضو اس شکر کی ادائیگی کے کام میں لایا جاتا ہے، زبان۔ زبان اور زبان کی حفاظت یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے، اور زبان اگر کسی کی پھسلتی ہے تو اس سے ہولناک ترین گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ کبائر جن پر وعید آئی ہے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور جن گناہوں کو معاشرے میں حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے اور حقیقت میں وہ بہت ہی ہولناک ہیں، انسان جب اپنی زبان کا مالک نہیں ہوتا تو ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کی چند آیتیں اور سورہ حجرات کی ایک آیت 13ویں آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ دونوں آیتوں کے اندر ایک تو مراقبہ نفس کی تلقین کرتا ہے کہ آپ خود اپنے نفس کا مراقبہ کیجئے، اور اللہ کے مراقبے کا کہ اللہ کے محافظ اور نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہماری ہر حرکات و سکنات کو قلم بند کر رہے ہیں۔ اور سورہ حجرات کی آیت میں ان تمام بد اخلاقیوں سے ہم سے بعد رہنے کی تلقین کی جن کے نتیجے میں ہم سوائے ہلاکت اور گمراہی کے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور میں نے ان آیات کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی۔ غور کیجئے زبان کا معاملہ کتنا ہولناک ہے، اور یہ کیوں پھسلتی ہے؟ کیونکہ انسان جب اللہ کے مراقبے کا، اللہ کے مؤاخذے کا ڈر نہیں رکھتا تو وہ اپنی زبان کو لگام میں بھی نہیں رکھ پاتا۔ اور کسی حکیم نے کیا ہی بہترین بات کہی ہے، کسی دانشور نے، کہ زبان اس لیے بھی پھسلتی ہے کہ وہ ایک تر جگہ پہ ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو منہ میں رکھا ہے اور وہ ہر وقت لعاب سے تر رہتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ورنہ آپ بول نہ پائیں اگر آپ کا منہ خشک ہو تو کہا کہ اس تری میں اور اس پھسلن بھری جگہ پر زبان کو قابو میں رکھ کے جینا یہ بہت کمال کی بات ہے، اور یہ اللہ کا جن پر انعام ہوتا ہے وہی ایسا کر پاتے ہیں، اور بات بالکل درست ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء غور کا مقام ہے۔ ہم زبان کے معاملے کو بہت معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں، جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے آ کر کے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو کفر اللسان، زبان کے آگے آ کر کے گریہ و زاری کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ سیدھی رہنا، انا بکا، ہم تیرے تابع ہیں، ہمارا معاملہ تجھ سے وابستہ ہے، تو سیدھی رہنا۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے۔ وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی
تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس کے مناظر میں سے، مشاہدات میں سے ہم دیکھ لیں، ایک سہل نرم گفتار، ناپ تول کر کے بولنے والا، نرمی اختیار کرنے والا انسان، چاہے اس کے دیگر معاملات کیسے بھی ہوں، وہ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہے اور اس کی بات لوگ ماننے اور سننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور ایک آدمی بہت نیک ہو، معاملات کا بہت صاف ہو، لیکن زبان کا ترش ہو تو لوگ اس کے پاس سے بھاگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، دو عورتوں کا تذکرہ ہوا، ایک بڑی نمازی، روزے کی پابند، دینی نیک اعمال کے اندر بہت زیادہ سبقت لے جانے والی، اور دوسری اتنی صوم و صلات کی پابند تو نہیں تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ بہتر تو وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور یہ تو اپنے اعمال رائگاں کر رہی ہے۔ جہاں ایک طرف اللہ کی نیکیاں اور عبادت کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف لوگوں کو ایذا دے کر کے سارے اعمال کو منہدم بھی کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نفس کی تربیت اور زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ تلقین کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جو مجھ سے دو چیزوں کی ضمانت لے لے یا دے دے مجھے دو چیزوں کی ضمانت، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دو چیزیں، من یضمن لی ما بین لحیئی، اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ کا عضو جو ہے زبان، وما بین رجلی، اور اس کے دونوں پاؤں کے درمیان جو عضو ہے اس کی شرمگاہ، یعنی زبان اور شرمگاہ کی اگر کوئی گارنٹی لیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، کیونکہ زبان کا معاملہ بھی کبائر کے ارتکاب میں بہت ہی خطرناک ہے۔ آدمی کلمہ شرک، کلمہ کفر کہاں سے ادا کرتا ہے؟ زبان سے۔ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ کہاں سے ادا کرتا ہے؟ زبان سے۔ وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الرجل لا يتكلم بالکلمۃ لا يبین فیہا، اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، یہوی بہا فی جہنم ابعد ما بین المشرق والمغرب، اس کے نتیجے میں مشرق و مغرب یعنی دنیا کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت سے بھی زیادہ گہرائی میں وہ جہنم میں گرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ زبان کی حفاظت نہ کرنے کے نتیجے میں اس کو جہنم کے اتنے عمیق غار میں گراتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا کوئی کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا، لیکن زبان خیر کی عادی ہے، اس کے بے خیالی میں ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا کوئی ایسا لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ اس کے نتیجے میں اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بہت لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث پر آنے سے پہلے میں زبان کی حفاظت کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں ذکر کی ہیں، ان کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات جان کر کے رکھیے کہ بات یا تو بذات خود خیر کی ہوگی، اللہ کے کتاب کی تلاوت، کلام اللہ کی تلاوت بذات خود خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کا ذکر، تسبیح و تحلیل بذات خود خیر ہے،
اس کو آپ زبان سے ادا کریں گے، نیکیاں کمائیں گے۔ دین کی تعلیم یا دین کے علم کا استذکار اور یاد کرنا بذات خود خیر ہے۔ آپ جب تک اس میں منہمک رہیں گے اللہ کے ذکر میں مشغول شمار کیے جائیں گے۔ اور دوسرے، بات میں تو خود بذات خود کوئی خوبی نہ ہو، لیکن بات کسی خوبی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہو یا کسی شر سے بچانے والی ہو تو ایسی بات کا بھی بولنا واجب ہے، بولنا چاہیے۔ آپ سے کوئی آئے مشورہ لے، آپ نیک مشورہ دیں، بھلا مشورہ دیں۔ کسی کے ساتھ تجارت کرنے جا رہا ہو، آپ سے پوچھنے آئے فلاں شخص کیسا ہے، آپ اس کے عیب کو افشا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس مسلمان کو گھاٹے اور نقصان سے بچانے کے لیے بتا دیں کہ لین دین کا صاف نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ جب بھی بات میں مصلحت کا پہلو غالب ہو تو بولیے، اور جب نقصان کا پہلو غالب ہو تو مت بولیے، اور اگر نقصان اور مصلحت برابر ہو جائے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی خاموش رہنا بہتر ہے، اس لیے کہ اگر مصلحت اور مفسدہ دونوں برابر ہو تو ممکن ہے کہ جائز اور بھلی بات بھی انسان کو دھیرے دھیرے ایسی باتوں کی طرف لے جائے جو زبان کے بہکنے اور پھسلنے کا سبب بنے۔ لہذا ایسے موقع پر بھی خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کو بھلی بات کہنی چاہیے، اور اگر بھلی بات نہ کہہ سکے تو چپ رہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں اس سلسلے میں، لیکن انسان کو بہت زیادہ سادہ، خشک اور دوسروں کو بیزار کر دینے والا بھی نہیں بننا چاہیے۔ مجلس میں آئے تو پورے دور مجلس بھر خاموش نہ بیٹھے کہ چپ چاپ ہی بیٹھا رہے۔ خاموشی وقار ہے، گفتگو کرنے سے زبان پھسلنے کا خطرہ ہے۔ بھلی بات بولیے، لوگوں سے خیریت دریافت کر لیجئے، کسی خیر کی تلقین کر دیجئے، کیونکہ پوری دیر تک خاموش بیٹھنا اس میں کئی پہلو ہیں۔ یا تو لوگوں کو آپ کے خلاف بدگمانی پر ابھار سکتا ہے کہ یہ متکبر ہے، دوسروں سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے خاموش بیٹھا ہے، یا ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھیں کہ بہت بزدل اور کم عقل ہے، بات کرنے سے ڈرتا ہے، عاجز کلام ہے، چپ چاپ بیٹھا ہے، یا لوگ یہ سمجھیں کہ کسی بات کے خوف میں مبتلا ہے کہ خاموش بیٹھا ہے۔ تو اپنے نفس کو ان تمام طرح کی بدگمانیوں سے بچانے کے لیے مجلس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے خیر کی بات بولے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ ذلت لسانی میں سے بہت سی باتیں آتی ہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا اور گیجٹس کا زمانہ ہے، لوگ پھسلتے ہیں، یہاں چٹکلوں کی آپس میں شیئرنگ بہت ہلکی سی بات سمجھی جاتی ہے کہ لوگوں کو ہنسا تو دیا۔ مجھے اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے درمیان جان بوجھ کر اس لیے جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو ہنسا سکے، بربادی ہو شخص کے لیے، پھر بربادی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا کے کہا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہی باتیں ہیں، غور کی بات ہے، اس سے مراد وہی باتیں لوگ جسے نکت یعنی چٹکلوں کا نام دیتے ہیں، ہنسانے کے لیے تو کہہ دیا۔ زبان سے انسان کبھی کبھی اس کے خیال میں بڑی ہلکی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ عند اللہ عظیم، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی ضمانت لی. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. بیچ جنت میں، وسط جنت میں میں ایسے شخص کے لیے گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے اخلاق والے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کے عظیم ترین معیار اور پیمانے پر ہیں، لیکن آپ نے کبھی کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. اگر کسی سے کوئی ہنسنے اور دل لگی کی بات بھی کی تو وہ حقیقت پر مبنی ہوتی تھی، چاہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہوں. ابو عمیر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایک چڑیا تھی، گوریا لال جیسی کوئی چڑیا جس سے کھیلتے تھے، کچھ دنوں کے بعد مر گئی. متفق علیہ روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا ابو عمیر تو کھیل رہے ہیں لیکن چڑیا نہیں ہے. پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر چڑیا کہاں گئی؟ بڑھیا آتی ہے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی. اللہ کے رسول کہتے ہیں بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بڑھیا مایوس ہو کر کے جانے لگتی ہے. بلاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ پہلے تجھے جوان کرے گا، پورا حسن و جمال دے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا. تو بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. یہ تھوڑے میں نے کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی. حقیقت پر مبنی کلام ہوتا تھا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں لیکن صرف ہماری مطمع نگاہ دنیا ہوتی ہے. کاروبار کیسے بڑھے، تجارت میں کیسے منافع ہو، ہماری آمدنی میں کیسے اضافہ ہو، یہ ہم پوچھنے جاتے ہیں. کوئی برائی نہیں ہے اس میں میں کہہ رہا، لیکن فکر اس کی ہونی چاہیے جو عارضی سایہ نہیں، دائمی زندگی ہے. اخرا کیسے سنورے، جنت کیسے ملے، اعمال کیسے ہوں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے. یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. کوئی دنیاوی بات نہیں پوچھتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ نے سنا تھا کہ جو آخرت کو اپنا مطمع نگاہ بنا لے، دنیا تو پیچھے پیچھے چل کے آتی ہے. اس کی جتنی روزی دنیا میں لکھی ہے آسانی سے اس کو فراہم ہونے لگتی ہے، اس کی مشقتوں میں کمی آ جاتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، یہ بات پتہ تھی. کہتے ہیں عمل وہ بتلائیے جو جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے دور کر دے مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد سألت عن عظیم. معمولی بات نہیں پوچھی ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. لیکن جس کے لیے اللہ چاہے کہ آسانی پیدا کر دے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ جس پر اس بات کو آسان کر دے وہ بات بڑی آسان ہے اس کے لیے. تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رمضان کے روزے بھی رکھو گے، حج بھی کرو گے. اور اس کے بعد فرمایا وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ غلطیوں کو، گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جس طرح سے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی جیسے آگ پہ ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے، ایسے ہی صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ،
بیچ وسط رات میں آدمی کی نماز. اب یہ آدمی کی نماز رات کے وسط میں، اور اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی 2 آیتیں تلاوت کی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. آپ نے یہاں تک تلاوت کی اور اس کے بعد فرمایا اولا ادلک علی رأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ. غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائع اسلام کو جڑایا. اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت کا، ربوبیت کا اقرار کرو، اس کے بعد اللہ کے حقوق کو ادا کرو. اس کے فرائض جو ہیں، پنجگانہ نمازیں، روزہ، اللہ نے اگر صاحب حیثیت بنایا ہے تو اپنے مال کی فرض زکوٰۃ، استطاعت دی ہے تو اس کے گھر کا حج، اور اس کے بعد نوافل کی تلقین کی. نوافل کی تلقین کی تو فرمایا رات میں آدمی کی تنہائی میں جاگ کر کے اللہ کے لیے عبادت اور قیام اللیل. ہم بھی آج جاگتے ہیں، ہماری راتیں بھی جاگتے ہوئے گزرتی ہیں، لیکن کیا وہ اللہ کے ذکر، قیام اللیل یا آخرت سنوارنے والے کسی کام میں گزرتی ہیں؟ نہیں. ہم لا یعنی کاموں میں دیر تک جاگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لا قدر اللہ الا من شاء اللہ، سوائے چند لوگوں کے اکثریت فرض کی نمازوں سے غافل ہو کر کے سوتی رہتی ہے، فجر کی نمازوں سے غافل ہو کر کے سوتی رہتی ہے. اسلام نے راتوں کو جاگنے کی حدود قائم کی ہیں. اللہ کی تہجد گزاری کے لیے جاگ سکتے ہیں، حصول علم کے لیے جاگ سکتے ہیں، علم سکھانے کے لیے جاگ سکتے ہیں، ذکر و اذکار تلاوت کے لیے جاگ سکتے ہیں، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے جاگ سکتے ہیں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بلا وجہ بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، جبکہ دیگر بعض احادیث سے ثابت ہے کہ بعض موقعوں پر کبار صحابہ کو جمع کر کے آپ نے مسلمانوں کے کچھ اہم مسائل کے سلسلے میں مشورہ بھی کیا ہے. اسی کی روشنی میں علماء کرام نے وہ مسائل عقد کیے جو میں نے بیان کیا کہ جو مسلمانی معاشرے کی ضرورت کے کام ہوں اور عام خیر اور بھلائی کے کام ہوں، اس کے لیے آدمی جاگ سکتا ہے. مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے، پہرے داری کرنے کے لیے جاگ سکتا ہے. اس کے علاوہ لا یعنی کاموں میں جاگنے سے بہتر ہے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ کہ ہم وقت پر فجر کے لیے اٹھیں گے، اللہ کی ذمہ داری اور اللہ کی حفظ و امان میں جائیں گے جماعت کے ساتھ، فرض نماز فجر کی ادا کر کے، یہ آپ کے لیے اس جاگنے سے بہتر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ راس الامر الاسلام، اولا ادلک علی راس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں آپ کو تمام معاملے کے اصل اور اس کے درمیانی ستون اور اس کی سب سے بلند چوٹی کی خبر نہ دے دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل معاملہ جو ہے جس پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے وہ تو اسلام ہے. پہلے آپ اسلام میں داخل ہوئیے، اور اسلام کا جو سب سے مضبوط ستون ہے وہ نماز ہے، اور اس کی جو سب سے بلند و بالا چوٹی ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اولا ادلک علی ملاک ذلک کلہ، کیا میں ان سب کا دار و مدار جس بات پر ہے تم کو اس کی خبر نہ دے دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بلا یا رسول اللہ. ہر مرتبہ کہتے تھے بلا یا رسول اللہ، اس مرتبہ کا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اپنے ہاتھوں سے پکڑی باقاعدہ اور کہا کف علیک ھذا، اپنی زبان خود پر روک کر کے رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوتی ہے، تعجب سے پوچھتے ہیں او انا لمؤاخذون بما نتکلم، ہم جو بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سادگی پر تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں ثقیلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تم کو گم کرے، یعنی حیرت ہے تمہاری سادگی پر ہے معاذ۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو ان کے چہروں یا ان کے نتنوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں آخر کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ ان کی زبان کی کمائیاں ہی تو لے کر کے جائیں گی۔ آدمی جب زبان کی حفاظت میں کوتاہی برتتا ہے تو اس کو، جیسا کہ میں نے پچھلے احادیث کے اندر حدیث کے حوالے سے ذکر کیا، اس کو خیال بھی نہیں رہتا، وہ کسی پر بہتان تراشی کرتا ہے، اور اسلام میں بہتان تراشی کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے نتیجے میں اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور وہ جہنم کے راستے پر خود کو لگا لیتا اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، آدمی برابر سچ بولتا ہے، سچ کی جستجو میں لگتا ہے کہ سچ ہی بولنا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی اس راست بازی کو پسند کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سچوں میں لکھوا دیتا ہے فرشتوں سے۔ اس کے برخلاف وہ بدبخت انسان جو جھوٹ کا خوگر ہوتا ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ یہ برائیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائیاں جو ہیں، بدکاریاں، یہ جہنم کی رہنمائی کرتی ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، جھوٹ کے پیچھے پڑتا ہے۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کو جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کو جھوٹوں میں لکھ دیا جائے اس کی بدبختی اور بدنصیبی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اور نجات کا، جنت میں داخلے کا سوال کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے عمل کی جانکاری حاصل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت وصیت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے ان کو مخاطب کر کے بہت ساری حدیثیں، یا عقبۃ، عقبہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے؟ آج ہمیں اور آپ کو اپنا شیوا یہی بنا لینا چاہیے، پوچھیں ایک دوسرے سے نجات کس میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عقبۃ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، سب سے پہلی وصیت کی اپنی زبان اپنے اوپر روک کر کے رکھو اور اپنی گناہوں پر نادم اور پشیماں ہو اور اس پر رو، باقاعدہ گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اس سے توبہ اور انابت کی کوشش کرو۔
اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ یہ گھر جس سے ہم اور آپ آج فرار اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچانے کی بہت محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تلقین کی۔ یہاں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، تم کو اس میں رہنا بھلا لگے، اچھا لگے، اور یہ تب ہوگا جب گھر والوں کی تربیت اسی طریقے پر ہوگی کہ گھر کے تمام افراد ایک ساتھ گھر میں بیٹھ اور رہ سکیں۔ ورنہ اگر گھر کے افراد کا وتیرہ یہ ہوگا کہ جہاں سب اکٹھا ہوئے اختلافات، نزاعات اور کھینچا تانی شروع، تو آدمی گھر سے فرار اختیار کرتا ہے۔ تو گھر کو پہلے ایسا ماحول دیجئے کہ آپ گھر میں رہنا پسند کریں اور گھر سے باہر جانے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تینوں وصیتیں کی کہ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، زبان کو قابو میں رکھیے، اپنی گناہوں پر گریہ وزاری کیجیے، اور گھر اپنا کافی رکھیے اپنے لیے، آپ کو کہیں اور پناہ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ صحابہ کرام کو دیکھا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھروں کے آنگن میں بیٹھا کرتے تھے، آپس کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو راستوں کی ان مجلسوں سے روکا۔ ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما لنا من الجلوس فی الطرقات بد، راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، بیٹھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ، اگر ایسا ہی ہے فَعَدُّ الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ قال غض البصر، نگاہیں پست رکھنا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، واماطۃ الاذى، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ راستے میں گندگی ہو، آپ راستے میں بیٹھ رہے ہو، دیگر راہگیروں کو تکلیف نہ ہو، پہلے اپنی نگاہ نیچی رکھیے، اگر کوئی بھی گزرتا ہوا سلام کرتا ہے آپ اس کا جواب دیجئے، اور اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے، گندگی ہے جس سے دوسرے راہگیروں کو تکلیف پہنچ سکے، آپ اس کو ہٹائیے۔ وکف الاذی والامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دیجئے، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکیے۔ اگر یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، راستے کی محفل سجائیے، اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ راستے میں بیٹھنے کے حقدار نہیں ہیں۔ پھر آپ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ گھر میں رہیے، اسی کی کوشش کیجیے۔ آدمی کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ محفل میں رہے تو دوسروں کو خیر کی تلقین کرنے کی عادت ڈالے، اور اس کے بہت سارے بہت آسان ذرائع ہیں۔ کچھ ایسی دعائیں جو انسان بہت آرام سے ادا کر سکتا ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو بہت آسان کلمے، ہلکے ہلکے لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اذکار سکھا دیجئے۔ اور دوسری مختصر دعائیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دعا سکھلا دیجئے، میں اللہ سے اس کے ذریعے سے دعا کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، تندرستی، سکون، راحت، چین، اطمینان کی زندگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن یہ سن کر کے چلے گئے، پھر آئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی بات سکھلائیے، میں اس سے اللہ سے دعا کروں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ چلے گئے، تیسرے دن آئے، پھر سوال کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، اپنائیت دکھائی، یا عمو یا عباس، چچا عباس، صلی اللہ العافیہ فإنہ لا شیء مثلہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، عافیت جیسی کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں، تو میں آپ کو کیا سکھاؤں، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اور عافیت اتنا جامع لفظ ہے، ہر طرح کی عافیت، جسمانی صحت، نفسیاتی صحت، قلق اور اضطراب اور بے چینی نہ ہو، اعضاء و جوارح کی حفاظت کے سب عافیت میں رہیں، گھر، مال، دولت اور تمام مال و منال اور اسباب کی حفاظت کے وہ سب عافیت میں رہیں، اتنا جامع لفظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عافیت سکھائی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد سے دیر تک اذکار میں مصروف رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں کسی کام سے، واپس آتے ہیں، دیکھا ابھی بھی اپنی جائے نماز پہ ہیں، کہتی ہیں کہ آپ کے پیچھے میں نے چند ایسے کلمات کہے ہیں جو تم اب تک جتنا کچھ کہہ رہی ہو اس سے بہتر ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ سبحان اللہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی، یہ مختصر دعائیں لوگوں کو سکھلا دیجئے۔ زبان کی حفاظت کی تلقین کیجئے کہ کیسے مجلسوں میں آپس کی دشمنی، بغض و عناد اور اختلاف اور رنجش سے بچا جا سکتا ہے جب زبان کو مطلق العنان چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں ان آخری چند باتوں پر اپنی بات ختم کروں گا۔ جب زبان کو مطلق العنان یعنی آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے عیوب اچھالنے والی ہوتی ہیں۔ یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، کسی کا کوئی ایسا عیب جو اب تک لوگوں کے سامنے نہیں تھا، اس مجلس میں بات کو وسعت دینے کے نتیجے میں اس کا وہ عیب ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عیب لوگوں کے درمیان غیبت کو عام کرنے کا سبب بنتا ہے، اس کو لوگ پھیلانا شروع کرتے ہیں، اس آدمی کی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ عام مجالس میں جب آپ گفتگو کریں تو کسی کی غیبت نہ کریں، کیونکہ غیبت حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، اور اگر یہ غیبت بلا فائدہ ہو، اگر اس میں کوئی مصلحت ہو، کسی کی کوئی برائی حکام تک پہنچانا ہے، معاشرے کو خرابی پہنچانے والی، تو ٹھیک ہے۔ بیکار کی غیبت ہے، عام لوگوں کے حق میں بری ہے۔ اگر یہی غیبت ولاۃ امر، مسلمانوں کے حکمرانوں اور ائمہ کے سلسلے میں ہو تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اور بھی ہولناک ہے، کیونکہ اس سے عوام الناس کے درمیان سے حکمرانوں اور علماء کا وقار اور احترام اور ان کی عزت اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ اور جب یہ ہو جائے تو اگر آپ نے ایک عالم کو بے وقعت، بے حیثیت اور ناقابل اعتبار بنا دیا تو گویا آپ نے شریعت کو منہدم کرنے والا کام کیا۔ لہذا ولاۃ امر کی برائی سے بچنا چاہیے۔ عوام الناس آج اس برائی میں بہت زیادہ مبتلا ہے۔ اگر وہ بیٹھی تو عالموں کی غلطیاں اور جو ہمارے امور کے نگہبان ہیں ان لوگوں کی برائیاں تلاشنے میں لگتی ہے، جبکہ ہمارے اسلاف کا یہ قول ملتا ہے کہ اس شخص کی گمراہی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جس کو آپ دیکھیں کہ وہ علماء کی اور حکمرانوں اور ائمہ مسلمین جو ہیں جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کے عیوب تلاشتا پھرے۔ اور آدمی جب ایسا کرتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا تو سب سے بڑا عیب یہی ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ولا تجسسوا، دوسروں کی جستجو اور جاسوسی میں مت لگو۔ عیوب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈھانکنے کا حکم دیا ہے۔ ہر آدمی بشر ہے اور بشری تقاضے سے اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان غلطیوں کو نظر انداز کر کے خوبیوں کو اپنانے اور ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور عیوب بلا ضرورت غیبت اور نمیمہ کے طور پر پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس کے نتیجے میں رشتہ داریاں پامال ہوتی ہیں،
خاندان منتشر ہوتے ہیں، ایک گھر اختلافات کی آماجگاہ بن جاتا ہے، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، بغض اور حسد اور برائیاں آپس میں عام ہوتی ہیں۔ لہذا میں نے سوچا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں اسی کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ آپ لوگوں کے بے حد شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کی مجلسوں کو ہمیں بار بار قائم کرنے اور ہمارے معاشرے کے افراد کو اس میں حاضر ہونے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمارے ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح فرما دے، ہمیں ان تمام شر و فتن سے محفوظ رکھ جو ہماری آخرت اور دنیا دونوں برباد کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں استقامت کی اور اعضاء و جوارح اور خاص کر زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اسلام کلمہ اخلاص پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔